الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الحج کا رکوع نمبر 7 اور 8 ہے اور آیت نمبر 49 سے لے کر 64 تک آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج کے مطالعہ کی جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ایک دو آیات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اہم مسئلہ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے قصہ غرانیق۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، چونکہ اگرچہ میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی تفاسیر میں جو کچھ بیان ہے، روایات، ان کا ذکر کروں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ میں بات ہمیشہ سامنے رکھ دیتا ہوں، اور مطالعہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر سٹینک ورسز، جس کا اردو ترجمہ شیطانی آیات بنتا ہے، وہ ناول لکھا گیا، اور اس سے پہلے ولیم میور نے جو کتاب لکھی لائف آف محمد، اس نے بھی سب سے پہلے سٹینک ورسز کا لفظ تو اسی نے استعمال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سلمان رشدی نے یہ سٹینک ورسز لکھی، اور وہ مقام یہاں پر ہے سورۃ الحج میں، اور اسی سے متعلق ایک روایت ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر ہی یہ غلط فہمیاں اور یہ شبہات پیدا ہوئے، اور جس بنیاد پر یہ سب کچھ لکھا گیا۔ تو اس لیے میں اس روایت کا ضرور ذکر کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے رمضان المبارک کے بعد جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا دوبارہ، تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی روایات ہمیں ملیں گی جو تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں اور وہ موضوع روایات ہیں یا اسرائیلی روایات ہیں، ان کا میں ضرور ذکر کروں گا۔ تو اس لیے آج میں اس روایت کا اسی لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ایک تو مسئلہ سمجھ آ جائے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سند صرف اور صرف قرآن ہے، یعنی جو ایتھارٹی ہے وہ صرف قرآن کو حاصل ہے، اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید خود اپنے مطلب کو، اپنے معنی کو اور اپنے مفہوم کو واضح کرتا ہے، تو ہمیں ان روایات کی طرف ویسے بھی جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہی ہم تفسیر کو بیان کریں گے، یعنی دو تین آیات کو ہم لیں گے اور ان کی تفسیر اور ان کا مطالعہ کریں گے، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ آج سب سے پہلے تو رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے لیے، تم سب کے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک تو بات ہمیں یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں یا بائبل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا گیا، ہر پیغمبر اسی طرح آیا۔ سورۃ الاعراف کو پڑھ لیجئے، سورۃ الشعراء کو دیکھ لیجئے، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر، آپ کے خطابات، آپ کے وعظ و نصیحت کو دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے صرف یہ کہا کہ میں تمہاری طرف، یعنی اپنی قوم کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید کے چند مقامات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین، کہ ہم نے آپ کو بھیجا
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، واضح طور پر ڈرانے والا۔ نذیر کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی انجام سے خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، انجام کے بارے میں بتانے والا۔ یعنی جو کریکٹر، جو کردار قوم کا ہوتا ہے، جو ایمان کی حالت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر پیغمبر یہ بتاتا ہے کہ تمہارا یہ انجام ہوگا اگر تم اسی کریکٹر، کردار اور اسی ایمان کے ساتھ تم رہے تو یہ نذیر ہے۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود یعنی ان کے بھائی سمود قوم کی طرف بھیجا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو صحاب مدین کی طرف بھیجا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ جو پیغمبر اس دنیا میں آئے، ایک تو ان کی نبوت اور رسالت کا زمانہ محدود تھا، اور دوسرے نمبر پر وہ خاص قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک، اور آپ ساری انسانیت کی طرف آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت اور ساری مخلوق کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اب قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں رسول اللہ کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ واضح طور پر یہ ان کو بتا دیجئے کہ میں کھلم کھلا اور واضح ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحقاف ہے، اس میں یہ فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کا جو کلام میری طرف آتا ہے، پیغام آتا ہے، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں مگر واضح ڈرانے والا۔ اور اسی طرح سورۃ الزاریات یعنی قرآن مجید کی 51 سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 50، اس میں یہ فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو، اللہ کی طرف آؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، اس لیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمہارے لیے واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل انما انا منذر، کہ میں تو صرف اور صرف خبردار کرنے والا ہوں، میں تو صرف اور صرف آگاہ کرنے والا ہوں، ایمان والوں کے لیے مبشر اور نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نذیر، مبشر بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا۔ تو یہ جو دو آیات ہیں اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا، یعنی پہلی آیت میں تو اس بات کو بیان کیا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجئے اے لوگو، الناس کا لفظ ہے یعنی سب انسانیت سے، انما انا لکم نذیر مبین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انما کلمہ حصر ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تو صرف اور صرف تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ آیت نمبر ہے 49 کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اب یہاں پر انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو بے بس کرنے کی کوشش میں جو لوگ لگے رہے، ہماری آیات کو پست کرنے کی کوشش میں جو لوگ لگے رہے، اولئک اصحاب الجحیم،
فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ یعنی ان 3 آیات میں آغاز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی 2 گروہوں کا بیان کر دیا۔ ایک گروہ وہ جو ایمان لانے والا اور عمل صالح کرنے والا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں کہیں پر بھی ایک بات کا ذکر نہیں بلکہ دونوں کو اللہ نے اکٹھے بیان کیا۔ اور پھر اس سے آگے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو پست کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ سزا بتا دی کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں۔ ایک ہے کہ نہ ماننا، ایک ہے کہ ایمان اسلام نہ پہنچنا، ایک یہ ہے کہ پہنچ جانا پیغمبر کی زندگی میں اور پھر اس سعی میں اور اس کوشش میں لگے رہنا کہ اللہ کی آیات کو نہ صرف جھٹلایا جائے بلکہ ان آیات کو پست بھی کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے اور ان کو پستی کا شکار کیا جائے، شکست دی جائے، اس کوشش میں لگے رہنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ آیت کریمہ ہے، یعنی 52 سے لے کر 55 تک ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج شروع سے لے کر اب تک جو ہم نے پڑھا، اس میں اللہ نے ذکر کیا کفار و مشرکین کا، یعنی وہ گروہ کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف اللہ کی آیات کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ طبقہ۔ اب ہمیں یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ طبقہ بھی ہے کہ جو کفار و مشرکین کی سازش، پروپیگنڈا اور ان کی مخالفت کی وجہ سے دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان ادھر رسول ارادہ کرتا ہے، رسول چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، منصوبے بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لوگوں کو ساتھ شامل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جو یہ شیاطین ہیں یہ رخنے ڈالتے ہیں، یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو شکوک و شبہات میں ہیں، جو نہ حالت ایمان کی طرف آتے ہیں بلکہ حالت کفر میں اگر ہیں تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ ایمان قبول کریں یا نہ کریں، اس حالت میں، اور وہ کفار و مشرکین کے واضح شرک اور ان کے پروپیگنڈے کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آغاز میں جس بات کا ذکر کیا اسٹینک ورسز کا، کہ ولیم میور نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا، اور اس کی جو کتاب لائف آف محمد ہے اس نے اس کو بنیاد بنایا، اور پھر اس کے بعد گزشتہ صدی میں پھر اسٹینک ورسز لکھی گئی۔ اب وہ ایک ایسی من گھڑت روایت ہے کہ جو ہمارے ہاں مفسرین کرام نے بھی اپنی کتابوں میں جسے لکھ دیا، یعنی ایسے مفسرین کرام چند نہیں بلکہ بہت سے ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ سب سے پہلے تو وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو اس کے بعد ان روایات کا اور ان باتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رہتی، بلکہ قرآن کو جب ان مقامات پر پڑھا جاتا ہے کہ جن کے حوالے سے یہ روایات نقل کی جاتی ہیں، تو ان مقامات کو پڑھ کر ہی انسان کا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح وہاں پر گفتگو فرمائی اور جو کلام نازل کیا، وہ خود ان کمزور روایات اور ضعیف روایات کا جواب ہوتے ہیں۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 19 غالباً، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ فرمایا کہ کیا تم نے کبھی لات و عزی اور ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور کیا تم نے تیسری ایک اور دیوی یعنی منات، کبھی ان پہ غور کیا، کبھی ان کو تم نے دیکھا؟ الکم الذکر، یہ بیان کیا ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اب روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس کے بعد اب روایت 3 طرح کی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ شیطان نے نکلوا دیے۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا،
کہ یہ جو غرانیق ہیں بلند، یعنی یہ بتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ بڑے بلند مرتبہ والے جو یہ معبود ہیں اور یہ جو بت ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لِتُرْتَجَىٰ، کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے آپ نے یہی بیان فرمائے، لیکن شیطان نے اپنی طرف سے یہ الفاظ بولے تلک الغرانیق اور وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لِتُرْتَجَىٰ، اور یہ الفاظ کفار نے سنے، مومنین نے نہیں سنے، کفار نے سنے۔ اور پھر ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخر میں جا کر کفار و مشرکین نے سجدہ کیا، جب مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا تو کفار و مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ سورۃ النجم کے چونکہ آخر میں سجدہ ہے تو لہٰذا انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب تیسری روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، اور کفار و مشرکین قرآن کی اس تلاوت سے سورۃ النجم سے اتنے متاثر ہوئے کہ متاثر ہونے کی وجہ سے، مرعوب ہونے کی وجہ سے وہ آخر میں جا کر سجدے میں گر گئے جیسے مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ یہ تین باتیں بیان کی جاتی۔ اب یہ جو روایت ہے کہ جو پہلے میں نے بیان کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ الفاظ رسول اللہ سے کہلوائے گئے، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور کفار و مشرکین خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو اختلاف اور جھگڑا اسی بات پر تھا، اگر آپ نے ہمارے خداؤں کا، معبودان باطل کا ذکر کر دیا، ان کی تعریف کر دی تو ہمارا تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ پھر کفار و مشرکین نے سجدہ کیا۔ اب اگر ہم سورۃ النجم کی آیات کی تلاوت کریں، پہلے تو ہمیں جواب خود قرآن کے باطن سے، قرآن کے اندر سے مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معبودان باطل کی تردید کی اور کس طرح ان کے عقائد باطلہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنقید کی اور ان کو رد کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ جو صورت ہے یہ تو غالباً یہ مکہ میں نازل ہوئی اور نبوت کے غالباً 5واں سال تھا، نبوت کا 5واں سال، اس لیے کہ ولیم میور یہ کہتا ہے کہ ہجرت حبشہ میں جو مسلمان 5 نبوی کو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے مسلمان، وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ روایت اس لیے بھی درست ہے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین اور مسلمانوں میں صلح ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے، تو لہٰذا یہ روایت درست ہے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ روایت پر بھی توجہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نبوی کو ہجرت حبشہ ہوتی ہے اور اس کے پاس اگر یہ واقعہ جس طرح یہ قصہ کہا جاتا ہے یہ وہ وقت ہے، لیکن جو سورۃ الحج ہے یہ تو نازل ہوتی ہے جا کر ہجرت کے پہلے سال، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ 13 سال تو بن گئے، یعنی مکہ کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں سے 5 سال اگر آپ نکال دیجئے تقریباً یہ 7-8 سال یہ بن گئے، اور اس کے علاوہ 1 سال ہجرت کا ہو گیا۔ اب اتنے وقفے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام کو سورۃ الحج کو نازل کر رہا ہے، سورۃ الحج میں اس مقام کو، یعنی اگر اندرونی طور پر دیکھیں قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور قرآن کی حفاظت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عقائد باطلہ کی تردید، تو قرآن کے خود مقامات اس مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، پروپیگنڈا ہے، اس لیے تو اس کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ایک سازش تھی۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ النجم کی آیات کو، سب سے پہلے تو آغاز کیا ہوتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تمہارا صاحب
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ کبھی بھٹکے ہیں اور وما غوا اور نہ ہی کبھی بہکے ہیں۔ سورۃ النجم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو کلام ہی نہیں کرتے، یہ تو کلام وہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام جو پڑھتے اور سناتے ہیں یہ تو وہی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ سورۃ النجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جا کر وہ مقام کہ جس پر یہ روایت گھڑی گئی، وہ مقام کیا ہے؟ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور کیا کبھی لات پر اور عزا پر، یعنی یہ ان کے بت ہیں، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات یہ تیسری دیوی، کیا ان پر کبھی تم نے غور کیا؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَالْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، فرمایا یہ تو بڑی غلط قسم کی تقسیم ہے، یہ تو دھاندلی کی تقسیم ہے۔ اب یہ فرمانے کے بعد پھر فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها، کہ یہ جو ہیں انہوں نے جو لات عزا اور منات بنا کر رکھے یہ تو صرف نام ہیں، سمیتموها، کہ انہوں نے ان کو یہ نام دیے ہیں کفار نے، انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ تمہارے آبا نے اور تم نے وہ نام دیے، وہ کام تم نے کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، فرمایا یہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، وما تهوى الانفس، اور فقط اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیات خود اس روایت کی تردید کرتی ہیں۔ قرآن کی آیات خود بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، وحی الہی کو بیان کیا، اور کس طرح معبودان باطل پر تنقید کی اور ان کو رد کیا۔ کیا یہ آیات پڑھنے کے بعد کفار و مشرکین یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ ہمارا اختلاف آپ سے ختم ہو گیا اس لیے کہ آپ نے ہمارے معبودان کی تعریف کر دی، ان کو کہہ دیا کہ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہ ان کی شفاعت قبول ہوگی، تو بات اب ختم ہوگی، لہٰذا انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن کی آیات واضح طور پر ان کے عقیدے کی تردید کر رہی ہیں، کھلم کھلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم کا جو آغاز کیا وہاں پر بھی فرما دیا وما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو قرآن خود اس بات کو بیان کر رہا ہے، تو اس لیے اس طرح کی جھوٹی روایات ایک مفسر نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مفسرین بھی بیان کر دیں، ایک عالم نہیں بے شمار علماء اگر اس کو بیان کر دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک ان کے بیان کردہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ میں نے اس کلام کو نازل کیا اور میں خود اس کی حفاظت کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس میں کوئی اپنی بات کو شامل کرتے تو ہم کیا کرتے؟ آپ کو داہنے ہاتھ سے پکڑتے اور آپ کی شاہرگ کاٹ دیتے، رگ حیات کاٹ دیتے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کلام کو اتارتا ہے اور جس کلام کو نازل کرتا ہے اس کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صادق و امین ہے، قیامت تک پھر کوئی شخص صادق و امین کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس لیے قرآن مجید کا ایک مقام نہیں، بے شمار مقامات ہیں کہ جن میں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام اترا آپ نے ایز اٹ از اسی کلام کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا، اور وہی کلام صحابہ کے ذریعے سے جماعت تک پہنچا، یعنی صحابہ کی جماعت نے تابعین کی جماعت تک پہنچایا، اور تابعین نے تبع تابعین، یعنی بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی اس نے اللہ کے دین کو منتقل کیا، قرآن کو منتقل کیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے دن سے ہی قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پہلے دن سے ہی یہود خاص طور پر اسلام دشمنی میں مصروف رہے۔ یہ جو روایات کا سلسلہ ہے، روایات کو گھڑنے کا
اور وضع کرنے کا اور من گھڑت روایات، یہ اسی وقت سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب پر اعتبار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ ہم نے کسی بھی بات کو قبول کرنا ہے تو قرآن کے معیار پر، قرآن کے میزان پر۔ ہم نے کسی بھی بات کو قبول کرنا ہے تو ہمارے لیے قرآن میزان ہے، قرآن معیار ہے، جس پہ ہم نے ہر بات کو پرکھنا ہے، اور قبول اور رد کا معیار صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے۔ یہ ہمارے پاس معیار ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس مسئلے کو میں واضح کر دوں، اور یہ روایت چونکہ بہت بیان کی جاتی ہے، اور اسے خاص طور پر مستشرقین نے اپنی کتابوں میں ایک سبب بنایا، ایک وجہ بنائی قرآن مجید کے حوالے سے تنقید کرنے کی، اور قرآن مجید کی حجیت کو، قرآن مجید کی حفاظت کو، قرآن مجید کی صیانت کو مشکوک کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور ایسی بہت سی روایات آگے بھی بیان ہوں گی، میں ذکر کروں گا۔ ان کو اس حوالے سے نقل کرنا اور بیان کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ جب ایک روایت زیادہ مشہور ہو جائے اور لوگوں میں شکوک و شبہات کا باعث بنے، تو پھر اس روایت کو واضح کرنا اور اس کے بارے میں بتانا اور ذکر کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 52 سے 55 تک ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو اور نہ نبی کو، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، مگر جب اس نے، تمنا کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، اور ایک مطلب جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تمنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا۔ اب یہاں پر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی، مگر یہ کہ جب اس نے خواہش کی، تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتی، تو پھر کیا کیا شیطان نے؟ القاء کیا یعنی رکھنے ڈالے، رکاوٹیں پیدا کی، فی امنیتی، اس کی آرزو میں۔ کوئی رسول اور نبی اس زمین پر نہیں اترا کہ جب اس نے اللہ کے دیے ہوئے منصوبے کو، پلان کو، اللہ کے دیے ہوئے ایک پیغام کو جب پھیلانے کی کوشش کی، اس منصوبے کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر شیطان نے کیا کیا؟ اس کی آرزو میں رکھنے ڈالے، رکاوٹیں پیدا کی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ جو شیطان رکھنے ڈالتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ پھر دور کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پکا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ دانا، حکمت والا ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ کیا اس لیے کہ سورۃ البقرہ کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیاطین کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائے، مذاق کرتے ہیں ہم تو یہ یہاں پر شیطان، شیاطین، یہ وہ لوگ ہیں جو کفار و مشرکین ہیں، بلکہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے جو رکھنے ڈالتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یہاں پر ان کا ذکر ہوا ہے۔ اب اس سے آگے کیا فرمایا؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے فتنہ، آزمائش، ما یلقی الشیطان، جو شیطان رکھنے ڈالتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، ان کے لیے آزمائش بنا دے۔ یعنی ایک طرف رسول ہے کہ جو دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے پیغام اور میسج کو پھیلاتا ہے، اللہ کے منصوبے کو لے کر چلنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ وہ کفار و مشرکین ہیں جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک طبقہ ہے۔ ان کے درمیان کون سا طبقہ؟ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو کمزور لوگ ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے یہ فتنہ بن جاتے ہیں، یعنی جب وہ رکاوٹیں اور مشکلات کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب آسانیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ جو شیطان کا القاء ہے، شیطان کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں، شیطان کی طرف سے جو رخنہ اندازی ہے، فرمایا اس کو ہم نے آزمائش بنا دیا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ ہیں کہ جو مخالفت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، اب دوسری بات، اگر ہم اس کا مطلب پڑھنا بھی لیتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ تراجم اٹھا کر دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے، انہی روایات، اسی روایت کی بنیاد پر ہی آگے ترجمہ کیا ہے۔ اب اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں پڑھنے کے معنی میں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں قرآن کو مت سنو، جب قرآن کی تلاوت ہو نا پھر شور و غوغا کیا کرو، لعلکم تغلبون، ممکن ہے کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ۔ یعنی غالب آنے کا یہی راستہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں تم شور و غوغا کرو، شور مچاؤ، تاکہ آپ کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اب اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی، مگر کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو شیطان اس کی تلاوت میں القاء کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ثابت کرتا ہے۔ یہی تاریخ ہے انبیاء علیہ السلام کی، کہ کفار و مشرکین نے کتنی رکاوٹیں ڈالی جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جب پیغمبران خدا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو یہ لوگ رکھنے ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ کفار و مشرکین ہی تمسخر اڑانے والے ہوتے تھے، استہزاء کرنے والے ہوتے تھے، سننے والوں کے درمیان رکاوٹ بن جایا کرتے تھے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا، یعنی آیت نمبر 52 سے 54 تک ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ۔ اب یہ ایمان والوں کی بات ہوگی، اور تاکہ جانے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی جو ایمان لائے، جو وحی کو ماننے والے ہیں، جنہیں یہ علم یقین حاصل ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں، یا اللہ کے کلام کی طرف، اس علم کی طرف جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، طرف اس راستے کے کہ جو سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق یہ روایت مشہور کی گئی، اور اس روایت کی بنیاد پر یہ فتنہ پھر پیدا ہوا، اور پہلے دن سے ہی اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جب ہم نے ان آیات کو پڑھا، ہم نے دیکھا، آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی ایسی بات ان آیات میں نہیں ہے۔ قرآن خود اپنی تفسیر کر رہا ہے، روایات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ روایات کو دیکھا جائے، قرآن سے باہر جا کر روایات کو مانا جائے اور پھر اس کی بنیاد پر قرآن کی ان آیات کی تفسیر کی جائے۔ قرآن خود اپنے مطلب کو واضح کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 55 ہے، اور 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جو شک کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شک کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ شک اور شبہ میں رہتے ہیں اور رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، او یاتہم عذاب یوم نکیم، یا ان کے پاس وہ عذاب آئے جو بانجھ ہے، یعنی جس میں کوئی خیر نہیں ہے، جس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ عذاب آئے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شک کرنے والے اور
اور عذاب کا انتظار کرنے والوں کا یہاں پر اللہ نے ذکر کر دیا۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 55، اور آیت نمبر 55 کے بعد آیت نمبر 56 اور 57، ان دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کا اور کفار کا، ان کو جو بدلہ ملنا ہے اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا الملک یوم ذل اللہ، اس دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فی جنات النعیم، وہ تو بھرپور نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، فرمایا یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلے آغاز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو پست کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور ان کے وہاں پر عذاب اور ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا اور ذکر کیا اس کا۔ اور یہاں پر پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اور کفر کرنے والے اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا یہاں پر ذکر ہوا، اور ان کا جو بدلہ ہوگا اس کو یہاں پر بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان والوں نے عروج پایا، اور جو کفر اور شرک کرنے والے تھے وہ محکوم ہوئے، مغلوب ہوئے۔ تو ان آیات کا تعلق دنیا کے عروج اور زوال کے ساتھ بھی ہے، اور آخرت کے عروج اور زوال کے ساتھ بھی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع کا آغاز یہاں پہ آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا ہے، ہجرت کا۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے دنیا اور آخرت میں، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، چند مقامات ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 100، اس میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون، پہلے ایمان لانے والے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی، نیکی کے جذبے کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ صحابہ ہیں، یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا وعدہ کیا اور جنت کا وعدہ کیا، یعنی تابعین کہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اور نیکی کے جذبے سے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب اس سے ایک اور مقام پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 195، وہاں پہ فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم۔ اب دیکھیے کہ کتنی اذیت ناک طریقے سے ان کو ستایا گیا، اور کس طرح انہوں نے بڑے سے بڑا دکھ بھی اللہ کی راہ میں برداشت کیا اور اٹھایا، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ فرمایا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے میں ان کو ستایا گیا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے قتال کیا اور قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم نے انہوں نے جو کچھ کیا ان کی سیئات کو ہم نے مٹا دیا، خطاؤں کو مٹا دیا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم انہیں ضرور بھی ضرور جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے۔ اب یہاں پہ ہجرت کا بھی ذکر ہو گیا،
اور گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور پھر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی خطاؤں کو مٹا دیا، ان کی غلطیوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے، وہاں پر فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اجر ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہ لوگ فائز ہیں، کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں کیا فرمایا؟ للفقراء الذین مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ فقراء مہاجر یعنی یہ غریب صحابہ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، یہ سب کچھ کیوں ان کے ساتھ ہوا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے یہ ساری تکالیف اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے ان لوگوں نے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت جماعت ہے، میرے رسول کی جماعت، جماعت صحابہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر صحابہ کے حوالے سے بھی ہم تاریخ اور روایات میں آ جائیں، آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم مسلمانوں نے قرآن چھوڑا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا سوائے جھگڑوں کے، فساد کے، سوائے فرقہ کے، سوائے فتنہ کے۔ آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے، قرآن کی طرف لایا جائے تو قرآن کی طرف آنے کے بجائے روایات کی طرف بھاگتے ہیں۔ صحابہ کی شان کو یا صحابہ کے مقام اور مرتبہ کو قرآن کس طرح واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے ہم قرآن سے کم زیادہ تاریخی حوالوں کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کے مشاجرات تھے، کیا اختلافات تھے، کیا ان کے آپس میں مسائل تھے۔ ان مسائل کی بنیاد پر پھر ہم صحابہ کے مقام کا تعین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر صحابہ پہ نعوذ باللہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں اور برا بھلا بھی نعوذ باللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، ایک روایت کی بنیاد پر دیکھیے، ایک من گھڑت روایت کی بنیاد پر ایک بڑا قلعہ تعمیر کر لیا گیا، ایک بڑی عمارت بنا لی گئی، قرآن مجید کو چھوڑ دیا گیا۔ جہاں یہ آیت اتری، جہاں نازل ہوئی، اس کے سیاق و سباق کو پڑھ لیا جائے، قرآن کے دیگر مقامات کو پڑھ لیا جائے، یعنی ایک پورے پیراڈائم کو دیکھ لیا جائے کہ جس میں یہ قرآن پاک اترتا ہے، کیا بھلا اس میں یہ کوئی گنجائش رہتی ہے کہ ان روایات کو نقل کیا جائے اور اس پر بحث کی جائے اور ان کو بیان کیا جائے اور استدلال کیا جائے ان روایات سے؟ بھلا ایسی کوئی گنجائش بھی ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیے، اب ہجرت کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہجرت اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہجرت کا بیان ہو گیا، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا فوت ہو گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ضرور اچھا رزق عطا کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد شہید ہو گئے یا شہید نہیں بھی ہوئے، بستر مرگ پر ان کی وفات ہوئی علالت کی وجہ سے، طبی موت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ کیا ہے، فقط وعدہ شہیدوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہجرت کرنے والے اور شہید ہونے والے، اور اس کے بعد اگر کوئی شہید نہیں بھی ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی میں رزق حسن عطا کروں گا۔ یہ رسول اللہ کی جماعت کے ساتھ وعدہ ہے۔ آگے فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ پر اللہ ان کو پہنچائے گا کہ يَرْضَوْنَهُ، کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یا اس مقام میں جہاں جائیں گے اس مقام سے خوش ہو جائیں گے، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً علم والا ہے۔ اب یہ
آیت ہو گئی، یعنی آیت نمبر 58 سے لے کر 59 تک، 58 سے لے کر 59 تک ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد ایک آیت ہے 60، پہلے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمائے ذالک، کہ بات یہی ہے کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے بدلہ لیا تو اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا وہی بدلہ لے گا وہ۔ ثم بغی علیہ، کہ جو اس پر پھر زیادتی کی گئی۔ لینصرنہ اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یعنی ہجرت کرنے والے مسلمان، ان کی راہ میں کتنی رکاوٹیں پیدا کی گئی کفار و مشرکین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی، ہجرت کرنے والوں کو، کمزور مسلمانوں کو، کہ اگر کفار و مشرکین تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تم پر ظلم کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو، ان کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو بدلہ ہوگا وہ زیادتی میں نہ جائے، زیادتی کی صورت اختیار نہ کرے، جیسا کیا گیا ویسا ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں جو اپنی صفت بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے اللہ۔ یعنی مومنوں کو اس طرف بھی متوجہ کر دیا کہ اگر کوئی راستہ معافی کا ہو، درگزر کا ہو، تو وہ تمہیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اپنی ذات میں تم پیدا کرو، اس کا عکس تمہاری شخصیت میں نظر آنا چاہیے۔ ساتھ اس کی طرف بھی متوجہ کر دیا، جس طرح سورۃ البقرہ کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اتنی چوٹ ان کو لگاؤ جتنی چوٹ انہوں نے تمہیں لگائی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بھی اسی اسلوب میں بات کی ہے کہ ٹھیک ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، کفار و مشرکین راستہ روکتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، تو مسلمان اپنا دفاع کریں، ان کے سامنے کھڑے ہوں، لڑیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال کریں کہ زیادتی وہ کر رہے تھے تو اس زیادتی کو روکنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ادھر سے زیادتی شروع ہو جائے۔ اور ساتھ اپنی صفت عفو اور غفور کو بھی بیان کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ بہتر راستہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دشمن کمزور ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ تم وہاں پر معاف کر سکتے ہو، درگزر کر سکتے ہو، تو فرمایا پھر عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، لیکن اپنی جان کا دفاع کرنا، اپنی حفاظت کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں اب آیت نمبر ہے 61 سے لے کر 64 تک۔ اب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کے بعد خود ہی جب ہم پڑھیں گے تو آیات سے خود ہی بات واضح ہو جائے گی۔ فرمائے ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، فرمائے یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پہنچاتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وان ما يدعون من دونه، اور جو اللہ کو چھوڑ کر جسے پکارتا ہے نا، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی ہے، کبیر ہے، بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے۔ فتصبح الارض مخضرا، اور پھر زمین کیا ہو جاتی ہے؟ شاداب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، لطیف ہے، خبیر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ ہی غنی اور حمید ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلے تو حق کے غلبے کا بیان یہاں پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا بیان کیا،
ایمان والوں کی کامیابی اور کامرانی کا ذکر ہوا، اور پھر بدلے کی بات کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کے بعد جب رات اور دن کا ذکر کیا، در حقیقت اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالنے والی، یعنی اللہ کی اتنی قدرت ہے اور اتنا اختیار ہے اللہ کا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ جو عبادت کرتے ہو نا بتوں کی، یہ سب باطل ہیں، اللہ کی ذات حق ہے۔ اب یہ بات بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرما دی یا تسلی دے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کا جو ذکر کیا، یہ اسی طرح ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ زمین بنجر ہوتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آسمان سے جب پانی اترتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی وحی، اللہ کا دین جب زمین پر غالب ہوگا، تم دیکھو گے کہ ہر طرف سرسبز و شادابی ہوگی۔ اللہ کا دین جب آئے گا تو معاشرے سنور جائیں گے، عدل و انصاف ہوگا، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، توحید ہوگی، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، پھر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے جب پانی کی بات کی تو گویا اپنی وحی کی بات فرمائی کہ آسمان سے پانی جب زمین پر آتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی وحی سے انسانوں کے دل سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ جو بے نیازی ہے نا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دین تمہیں عطا کیا، اپنا رسول تم میں بھیجا، تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا کی، تو یہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے تو اس سے مقصد صرف اور صرف تمہاری بھلائی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے، اور پھر وہ حمید ہے۔ تم اس کی تعریف کرو نہ کرو، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر ان 2 رکوعوں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم بات کریں گے رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10، یعنی اس طرح سورۃ الحج ہماری آئندہ ہفتے میں مکمل ہو جائے گی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔